حاضرین، ہمارا جو اس پروگرام کا نیکسٹ حصہ ہے اس میں آپ لوگوں کے سوالات ہیں، لیکن منتخب لوگوں کے سوالات ہیں، تمام لوگ معذرت کے ساتھ پاسبل نہیں ہے کہ ریکارڈ کیا جا سکے۔ اور اس سے پہلے میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے نئے منتخب عہدیداران جو ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سامع صدر کو گلدستہ پیش کریں۔ شہباز اکبر خان صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر طاہر شبیر صاحب، اب سب تشریف لائیں پلیز۔ عابد حسین عابد صاحب، آپ کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ مسعود خالد صاحب کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے شریف لائیں، ہم آپ کے خاندان ہیں۔ امام سر ہمارے صدر منتخب ہوئے ہیں، شہباز صاحب ہمارے ہو گیا سر کے بارے میں، ڈاکٹر طاہر شبیر صاحب شان علی صاحب ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور شہباز اکبر خان صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ اگر آپ کو گلدستہ پیش کریں گے سر۔ چلو تھینک یو۔ پراپر صحیح ہے، اگین تو بول کر صحیح ہے۔ سر جیسے آپ سر جیسے آپ سوالات اینڈ پہ سر بات کریں گے پہلے، اینڈ پہ سوال۔ تھوڑا جا موبائل میں ادھر کر دو۔ جی آ رہی ہے۔ جناب مہدی صاحب، میں مختصر کرنے کے لیے انعام سوچتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت میرا اظہار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے دانشوروں میں مجھے بھی بلایا گیا۔ میں آپ کی ہاؤس کی جو نشستیں ہیں ان کو تقریباً بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اور بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ دانشور سارے وہاں بیٹھے ہیں، وہاں وہ ندیم صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب، وہ بھی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی قائد صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور دانشور ہو گئے۔ ایک محفل ایسی ہے کہ جس کی دوسرے ایک تو چھوٹی سی رپورٹ بھی آئے تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس میں ہم اپنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میرا آدرش رہا ہے پاک کی ہاؤس میں پروگریسو رائٹر ایسوسیشن کے خلاف ہے۔ اب کئی دفعہ موقع مل چکا ہے تو میرے لیے، لیکن ہر مرتبہ یہ ایک مقدس زمین ہے اور مقدس ماحول، اور میں آپ لوگوں کی جو بدستور ایک آپ کا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ وابستگی میرے خیال میں بڑی انسپریشنل ہے، اور نوجوانوں کو انسپائر کرنا کرے گی، اور نوجوانوں کو انسپائر کر رہی سب سے بڑا اس دھرتی پہ کام، تاکہ وہ بڑے ہو گئے۔ اور آپ بڑی اچھی باتیں مہدی صاحب نے تو مکمل اس موضوع پہ ایک پورا تھیسس اور
تو باقاعدہ اس کو لے کر کوئی 16ویں صدی سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جب بعد میں ذکر کیا اس اپنے مکالمے میں اس یورپ اور انگلستان میں انقلاب اس سے پہلے کا جو ہندوستان تھا. میں ایک چیز عرض کروں گی اگر بتاؤ میں عرض کر دوں میری عمر 80 سال ہو گئی ہے اور مجھے پارکنسنز ڈیزیز ہے. اس سے میرے کئی الفاظ آتے نہیں ہیں ایک دم. میں کبھی اس تقریر کر رہے تھے پیچھے نہیں رہا کسی اور قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلی پنجاب کی دیواریں اس کی دعا ہوگی. میرے اس یہ رکت نہیں آتی رکتا نہیں تھا میں یہ اب ذرا اس پارکنسن ڈیزیز کے ساتھ ایٹ اے لیٹ اسٹیج آف مائی لائف مجھے یہ ذرا مشکل پڑتی ہے. تو اس کو ذرا پلیز نظر انداز کی. اب جو ریڈی صاحب نے بات کی اور جس طرح وہ اس کو لے کے چلے ویسٹرن مارکسزم. اب ویسٹرن مارکسزم اور جو ہمارے یہاں ڈومیسٹک ہمارے ہندوستان میں جو ہماری مارکسزم تھی ان میں کچھ فرق تھا. ہم مثال کے طور پہ جو مارکسزم کے اصل جو مظلوم ہوتے ہیں اور نامادیاتی نظام جو اصل ٹارگیٹ ہوتے ہیں ہم ان میں سے تھے مجموعی طور پہ. اور جو مارکسزم تھی ویسٹرن اس کو انگریز یورپ میں بیٹھے ہوئے پہچان نہیں سکتے. یہ کمال ہے مارکس کا کہ اس نے ان کو پہچانا اور مارکس نے ایک خط خطوط کا سلسلہ اس نے ٹو دی ایڈیٹر جو خطوط لکھے بڑی ایک مطلب اس سے آدمی پریس کے بغیر خیال نہیں سکتے. وہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی جس کو وہ ایک بغاوت کہتے ہیں وہ جنگ آزادی صحیح معنوں میں جنگ آزادی تھی کیونکہ اس میں کلاس اور میجر آرگومنٹ صاف اور طبقاتی جنگ وہ تھی. اس میں ہندو مسلم ایک ہو گئے اس میں اور طبقاتی اعتبار سے لحاظ سے وہ ایک اور مارکس نے اس قدر اس کی ایکوریٹ اور صحیح خطوط میں لیٹر دنیا لکھا پھر اس نے اس کی نشاندہی کی کہ وہ ہندوستان جو وہاں کے طبقاتی مسائل تھے وہاں کے جو جبر تھا ریاست کا جو کہ بنیادی طور پہ ایک سچویشن سے ایک صورتحال سے دوسری صورتحال میں تبدیل کرنا اور وہ جو ہم تھیسس اینٹی تھیسس اور سینتھسس کی بات کرتے ہیں اس پہ مارکس میرا خیال ہے یورپ میں بیٹھا جو انڈیا میں نہیں تھا وہ واحد آدمی ہے رائٹر ہے جس نے اس کو اتنی ایکوریٹلی اس نے باتیں وہ کہتا ہے اس میں مثال کے طور کہ فلاں کرنل نکلا ہے آج جو کتے کے ساتھ شہر کا فورٹ ولیم سے نکلا ہے محمد کتے کے ساتھ اس کو 8 دن لگ جائیں گے کہ یہ پہنچے گا یہ قافلہ سارا اور سارے فوج یہ پہنچے گا ادھر جو الہ آباد جس کا نام وہاں سنگم ہے جس کا گنگا اور جمنا وہاں پہنچے گا لیکن اس کو وہاں
دیر ہو جائے گی اس کے بعد، کیونکہ اس وقت تک گنگا اور جمنا دونوں فلڈ میں ہو، اور یہ اس کو اب وہ اتنی یہاں بیٹھا ہوا، وہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی ٹائپنگ کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس یہ نہیں ہے کوئی ایڈ ٹو رائٹنگ، وہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس یہ نہیں ہے گوگل بادشاہ ہے، میں کہتا ہوں گوگل بادشاہ کو آپ پوچھیں جو سوال وہ آپ کو جواب دے گا، تو گوگل اب وہ ایک بندہ بیٹھا برٹش لائبریری، وہ آپ کو یہ جانتا ہے کہ گنگا اور جمنا میں انڈیا میں کب سیلاب آتا، اور اس سیلاب کو پھر کیا اثر پڑے گا کسی اس جنگ پہ یا اس جنگ۔ اب یہ مارس کی انتہائی اس کا ذیلت پر، اور اس کو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ مارکس نے اتنا کہ وہ لندن میں بیٹھ گئے جہاں کوئی تار نہیں آتی، کوئی ای میل نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، اور وہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کے ہفتہ بعد سمجھو وہ آپ کو سچویشن بھی دیتا ہے اور بتاتا ہے کس طرف جا رہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ ہندوستان میں جیت، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہندوستان جیت جائے، وہ ریولوشن کے حق میں ہے، وہ ایک طرح ریولوشن کے فلسفے کا مائی باپ ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ہندوستان ہارے جتنا بھی جذبہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن، اور ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن وہ جب ورلڈ بینک نے یا کس نے کہا تھا آپ کو شاید یاد آ جائے، وہ ایک بڑا یہ مشہور ہو گیا اس کے بعد یہ ایک مکالمہ تھا یا بات کی، تو وہ انہوں نے ایک سامنے کہا کہ ایشیا نے ترقی کیوں نہیں ہوئی، ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے وہاں ایسا کلاس سسٹم آ گیا ہے جو کسی کسان انکریج نہیں کرتا کہ وہ کوئی انیشیٹو، وہ اگر بڑے گھرانوں میں بھی بن جائے تو اس کو وہ یاد کرائیں کہ تو کیا تھا، اور وہی اس کو وہی رکھیں گے، وراثیت طلب ہے، وہ چاہے 4 گھوڑوں پہ آیا ہو اور وہ اس طرح کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹک ہے، بیکاز اٹ از اسٹیٹک اٹ ول لوز دا بال، سوسائٹی از اسٹیٹک۔ اچھا اب یہ اب جو اس وقت صورتحال ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، جو میرا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہے، یہ ٹاک ہم نے سجیسٹ کر کے کروائی، پر ہم نے ٹرمپ کو ایک اپنی نیت اور اس کے بارے میں جو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم نے اس کو مس لیڈ کیا۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم سوچتے یہی ہے ٹرمپ کی طرف بول لینا چاہیے شو، یہ جدھر بھی مارے گا جائے گا وہ برتن ٹوٹیں گے اور غصے میں اب بول لینا چاہیے۔ اب ٹرمپ ہے بالکل ہے، ٹرمپ کی جس طرح نظر پڑتی ہے پورا لگتا ہے کہ موت کے فرشتے پہنچے۔ اب ٹرمپ کو کیا چیز پسند ہے؟ سب سے زیادہ اس کو پسند ہے خوشامد، اور آپ اگر ایک زبانی اس کے کہنے زبانی گجرا کر دیں وہ تو بڑا خوش ہوگا اور نہ تو اب اس کی فیس ریکگنیشن ایک ہوگی، اور ہمارے
बड़े खानदानों में से, 2 बड़े खानदानों में से एक, और ये बहुत शरीफ खानदान, बड़ी उनकी तकब्बुर है कि हमें तो सब बाई फेस एंड बाई नेम जानता है। वो तो जानता है कि ये शहबाज शरीफ है, ये फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल का तो होता है आपका रखा होगा ना, वो हल्के में भी उसके भी खूब तारीफ होती है, वो फौजियत हो गया। ये जो हल्का एक निगरान है वो हल्के है बहुत। हम बैठे हैं कल से, आप किसी से पूछें तो ये वो जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि जाएगा। मैं इसको नहीं समझता कि ये कोई नाजायज बात हुई है। अगर हमने कुछ बचना था, कुछ उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, वो उस वक्त तो नहीं थी जब शहबाज शरीफ ने वो बयान दिया हुसैन के कहने पे कि तुमने नीचे जो बात की थी मेरे साथ करो, इन सब के साथ करो, तो उसने एक घुंघरू पहन ली। अब उस वक्त का वो तकाजा हम नहीं समझ पाए, पर ये शहबाज शरीफ बाकी दुनिया की सरबराहान हुकूमत से बाजी ले गया। एवरी head of state or head of government who was in that had come in admiration of Trump, और ट्रम्प को बड़ी एडमिरेशन भी मिलती है। वो बड़े सारे ये नहीं थे कि वो 5-10 जो उसके साथ उस वक्त खड़े थे जब उसने मुजरा किया है, तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर थी, वो उसका पीछे खड़ी और वो यूं अब बाकियों के तो हमने चेहरे नहीं देखे, पर ज़्यादा हैरान हो गए कि इतनी ज़्यादा उसको दे दिया। तो ये असल में हमारे यहाँ जंग में जो हम फंसे हुए उसकी कुछ वजूहत। एक तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए जो मार्क्स ने इंडिया के बारे में कहा है, हमारी सूरत और वैसे ही चल रही। उसने कहा कि ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे मतलब था जिस तरह वो कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बड़ी स्लो समझी जाती थी। 30 साल पहले जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स वगैरह होती थी, उन्होंने बाकायदा ये एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी 2-3% और पाकिस्तान चला हुआ था अमेरिकन एड पे से, और अमेरिका की जो गाड़ियाँ और जीपें और ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर की जितनी वो रिलीज की थी सारी उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ा दी। पाकिस्तान में उनको अक्सर को कोटा में डाल कोटा अगर हम ले गए तो 3 जीपें ले सकते, एक खुद ले ली, 2 उसमें किसको नॉमिनेट कर दी। तो उस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी, हम नए अमेरिका के साथ एक अकॉर्ड में गए थे। अकॉर्ड में जाके हम बगदाद में और दूसरा सीटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अब वो जब किसी मार्केट का वक्त आया, वरना उन्होंने हमें बड़ा प्रिविलेज आएगी, अयूब खान को बुलाया, वो सारा वक्त जो हॉकिंस सिंह का नाम था नहीं हो उनकी कैसे नहीं उसके बाद में शादी की अब वो उन्होंने वो इतना वो उसको अयूब खान को जब वो अमेरिका गया और जैकी कैनेडी के साथ डांस कर रहा है और दोनों के बारे में हर मैगजीन अमेरिका का लिख रहा है कितना हैंडसम कपल है और कितने ये डांस वो बड़ा अच्छा वॉल्ट कर रहे हैं।
بہت اچھا ہوا. اب وہ اس کے بعد جب انہوں نے خاص وہ لنڈن جانسن کو بھیجا وائس پریزیڈنٹ، وہ آیا، وہ اس نے کراچی میں ایک اونٹ والے کو اونٹ خرید دیا، گاڑی خرید دی، امریکن گاڑی اس کو گفٹ کر دی شیورلیٹ. تو وہ اب وہ اس وقت امریکہ ہمیں جیتنا چاہیے اور وہ سوویت یونین یہ سرکل ہے اصل کام. اب اس سے ہم جب نکلے تو نہیں، اسی میں پھنسے رہے. تو ہم امریکہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں. روس نے ہمیں خیر بات کیا لیکن آپ آئے بھی نہیں. وہ نہرو کا بڑا انفلوئنس تھا، نہرو کا بڑا قد تھا، اور نہرو سوشلزم کے ساتھ تھا. اب ہم نے ہمارے لیے جو ہماری معیشت تھی وہ واقعی خراب تھی جب ایوب خان نے دیکھی، اور ایوب خان نے معیشت کو ایک اگر بھی بنایا بیٹے کو. لیکن اس وقت جو دیکھنے والی چیز وہ آپ سوچیں کہ کیا عذر کس ہیلے بہانے سے چیف جسٹس منیر نے ایوب خان کی بغاوت کو جو غیر آئینی تھی کو جسٹیفائی کیا. وہ اس طرح اس کے الفاظ، اس کے اس کے پاس کیس لگا ہوا تھا. یہ 3-4 دن میں اس نے فیصلہ سنا دیا اس کی لیگل. کسی نے لیگل نہیں کہا، کسی پریس میں میڈیا میں نہیں آیا، کسی لیڈر نے نہیں کہا، کسی نے. پر ایوب خان کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے تھی کہ وہ سپریم کو کہیں نہ کہیں میں نے جو کیا ٹھیک کیا. اب ایوب خان وہ الفاظ آپ سنیں کہ زیادہ لمبی نہیں، 3-4 کتابی صفحات پر 200 ورسز میں وہ ججمنٹ ہے. وہ ججمنٹ میں کیا تھا پولیس، وہ ججمنٹ ہے کہ اور کرمنل کیس 200 اس میں ملزم ہے. اس میں وہ منیر کرتے کرتے ہم کہتا ہے کہ اسلام کامیاب انقلاب ہو گیا پاکستان. کسی نے ریپ کیا تو ہوتا ہے نا، آپ جا کے درخواست دیتے ہیں یہ غلط ہے. ضیاءاللہ کے خلاف میں نے پہلی درخواست دی تھی کہ یہ اس کا غلط ہے، خاص کر جب 90 دن گزار دیے. 90 دن سپریم کورٹ نے دیے تھے. میں نے کہا 90 دن دکھانا ہے دن ہوا. تو میں نے عدالت میں گیا، میں نے غلام جیلانی پٹیشن، ہم نے کہا جی یہ تو 90 دن گزر بھی ہے، یہ تو آپ کو بھی دھوکہ دے دے گا. تو یہ ہی ناٹ اے کانفیڈنس ریزیڈنٹ. اس وقت ہم نے اس کو بعد میں ریپیٹ کیا جب مارشل لا ختم ہوا 1985 میں ٹیکنیکلی 88 میں ٹیکنیکلی وہ کیونکہ مارشل لا تو تھا ہی نہیں، ایمرجنسی بنا ہی نہیں سکتے آپ آئین کے تحت جس طرح اس طرح گئے پرویز مشرف. اب اس میں ہم نے جو ضیاءاللہ والا تھا اس کے خلاف شخصی پٹیشن، تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ 90 دن کے لیے جائز قرار دیا گیا تھا. 90 دن سے زیادہ ہو گئے، یہ تو ایلیگل ہے، آپ ڈکلیئر کریں. وہ ہمارا صاحب کا بینچ تھا، اس سے بڑا میں بھی اس کے کاؤنسل تھا، اور اصل میں میاں محمود علی قصوری تھے. انہوں نے اتنا مجھے تو بہت انہوں نے ڈانٹیں ڈالی کہ میں ہٹ بھی جاتا تھا، اور بڑا انہوں نے میں بات ہوتی ہے ایک تو آپ کو سوال لگا گئے دلچسپ جو. لیکن اب مارکس کی جو مغرب میں پذیر آئے ہوئے اتنی پذیر آئی ظاہر نہیں تھی. ہندوستان میں بہت زیادہ یہ تھی اسپیشل فورس جو ہوتے ہیں انٹیلیجنس کی ان کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں کسی ایس پی انٹیلیجنس وہ اس کی ایس پی اور ایس ایس پی کا لیول ہوتا تھا سارے پنجاب سارے صوبے کے انٹیلیجنس. اب وہ جو رپورٹ پڑھے وہ انگریز بڑا سوسائٹی جو ہے بڑی
सोसाइटी ऑफ रिकॉर्ड, सोसाइटी ऑफ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हर किस्म का रखते हैं। आप आज समरसेट हाउस चले जाए तो वहाँ आपको 1358 कि कौन पैदा हुआ और कौन मरा, वो सारी तस्वीर देते हैं। अब उन्होंने डाल दिया है कंप्यूटर पे ऑनलाइन करके, अब आप उनको ज़्यादा इससे पहले तो तकलीफ होती थी, आप जाके रजिस्टर उठाते थे इतना मोटा, ला के उसको रखते थे उस पर किसी वो उन्होंने रोस्टर जिसका बनाए होते हैं उसके नाम आपके सामने भी, आप मेंबर हैं लाइब्रेरी के, आप जाके देखें और वहाँ उसमें वो आपको सोसाइटी ऑफ रिकॉर्ड है, तो 1358 में जो बच्चा पैदा हुआ है उसका भी पूरी लाइफ है। और ये सोसाइटी ऑफ रिकॉर्ड होने से की वजह से आप अपनी तमाम तर जो नॉलेज है वो आप अगली जनरेशन को पास करें, वो आपको वो आपकी जनरेशन ग्रो करती है। अब हमें ये है कि हमारे कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई है ही नहीं, कैफियत ही कोई नहीं। अकबर को जब पुर्तगाली पादरियों ने पेश की 4 कापियाँ बाइबल मुकद्दस, और उसने पादरी थे, पादरी सबसे बड़े, उसने कहा लेकिन ये आप देश का सफाई कर रहे हैं, एक सफाई कर रहे, दूसरी का ले रहे, तीसरी चौथी चारों को एक ही दफा लिखी, तो अक्स है ये, तो बिल्कुल वो अकबर इसमें बड़ा परेशान होता था, बुलाता रहा, इसको बुलाया, इस सियाने को बुलाया, अपने जो गाँव रसन थे उनको बुलाया, ये क्या उन्होंने पादरियों ने उसको डेमोन्स्ट्रेशन वो खड़ा करके लेके गया थे उसको खड़ा करके दिखाया जी ये कागज लगा रहा है, ये स्याही है और हम यूँ करते हैं और कागज पे बात। अब अकबर का चलन क्या था, उन्होंने कहा कि हम आपको लगा देते हैं, आप विजिलर कहते हैं हम लगा देते हैं, बादशाह साहब आप शहनशाह साहब बिल्कुल। अकबर ने कहा नहीं मेरे नातिक बेरोजगार। सो 1687 वी रिफ्यूज, कोई प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में नहीं लगा, सारे बड़े सलीम में मार्च जब 1957 के बाद ये शुरू हुआ है, अंग्रेज की हुकूमत आई है तो 18 हुआ है प्रिंटिंग प्रेस लंदन। अब हम बैठे सोचते हैं कि हम इस हालत में क्यों हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि मार्क्स का जो नजरिया है वो शायद है, और उसमें जब वो ये भी कहता है कि इंडिया विल यूज द वॉर, और उसके बाद जो नौआबादियाती निज़ाम आया उसमें इनकलाब की ख्वाहिश को खत्म किया, ख्वाहिश, और अंग्रेज ने बड़ी वाइज एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े सगीर के 30 करोड़ लोग, वो सारे बड़े सगीर में बर्मा शर्मा डाल के 30 करोड़ लोग, या 25 करोड़ छोटे से मुल्क पे उसके लिए। अब वो जो 30 करोड़ थे उनको उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, जो जेल की एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है कि आप के पास इतने सिपाही आप नहीं रखते थे, 7,000 कह दिया न्याजा दे तो आप उसके लिए 5,000 की फौज रखें। अब वो उन्होंने जो 7,000 कह दी तो उन्होंने ये बनाया था कि नेटिव पे हुकूमत करने पे इस्तेमाल किया। तो हमारी सारी जो नेटिव क्लास थी, ब्यूरोक्रेट थी, पुलिस अफसर, 1947 में उनके लिए सिर्फ ये फर्क आया पाकिस्तान बनने, और फिर मैं आता हूँ अभी ईरान, पाकिस्तान बनने में सिर्फ ये फर्क आया कि 13 अगस्त 1947 को जो झंडा उन्होंने उतारा था वो ताज बरतानिया, और 14 अगस्त जो झंडा उन्होंने पाकिस्तान में सलूट मार के चढ़ाया वो पाकिस्तान, इसके अलावा कोई फर्क नहीं आज तक भी नहीं आया बेसिकली। और क्लास सिस्टम वही है,
اب جب ہم نے دیکھا، میں آپ کو اپنے لیفٹ کے دوستوں کو جب انقلاب فرانس آیا تو ہم بڑی کنفیوژن میں تھے. ہم ویسے کرتے تھے، پروفیسر گروپ صاحب لیفٹ کا اور ہر ٹیوزڈے پہ ہمارا سیشن ہوتا ہے تو ہم ڈیوائڈیڈ. کچھ کہتے تھے یہ مولوی آ کے بڑا بربادی کرے، پھر مولویوں نے ظلم کر رہے اور یہاں ہاتھ کاٹنے اور یہ ہو. کچھ مجھے اس میں پھر بھی لگتا تھا کہ ایک سیونگ ہے، میں بحث کرتا کئی نہیں مانتے تھے، جھگڑتے تھے دوست میرے کلاس. وہ کہتے تھے دیکھو امریکہ سامراج کسی نے تو اس کا گریبان ہونا جو ان کو جس طرح انہوں نے نکالا ہے شام اور جتنے لوگ باہر آئے ہیں جتنی سیلیبریشن ہو. آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ جو جس کے یہ نکالا اس کا فلسفہ کیا ہے. آپ دیکھو آپ کا فلسفہ کیا ہے. آپ کا فلسفہ ہے کہ ہر بت کو اپنے گرا شہنشاہ یہ جو عالیہ محل پر اس کا شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ رضا شاہ. رضا شاہ کو انہوں نے گرایا ہے. کس طرح انہوں نے اس کو، یہ تو ہمیں ابھی ایڈمائر کرتے، میں بھی ایڈمائر کرتا ہوں. اب وہ ان کا مسئلہ تیل بالکل صحیح فرمایا غنی صاحب. تو تیل کا معاملہ وہ اس زمانے میں تیل کا معاملہ ان کے لیے اتنی پیاس ان کو تیل کی لگتی تھی کہ وہ کہتا ہے تب تو میں نے وینزویلا کا تیل لے لیا. تم کون ہو تمہیں لینے والے؟ تو ڈاکہ ہے، اتنے کلیئر بڑا ڈاکہ تو نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے ہم یہ جب اس میں عرب یہ آپ نہ آئے اور اس میں جب ہم قبضہ کر لیں گے تو ہمارے پاس تیل اس کا بھی ہوگا. اور وہ کہہ رہے نا کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے تیل، ہمارے پاس تو سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل ان کو ملا کے. اب ان میں ہوا کیا تھا کہ یہ عربوں کو ریاستیں کیسے ہوئی، یہ اس کو یہ جو ابن سعود ہے، ابن سعود کو، کویت کو، اردن کو انہوں نے نقشوں پہ فٹے کسے لائنیں لگا دیں. آپ دیکھیں وہ ان کی ریاست کی آتی ہے لکیر وہ سیدھی جا رہی ہے اور ہزارہ بھی اس طرح فٹے پہ انہوں نے ادھر 2 انچ ادھر ڈالتے بھی 5 انچ ادھر ڈالتے اور اس طرح آرٹیفیشل اسٹیٹس بنا. آرٹیفیشل اسٹیٹس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. کوئی اسلام نظریہ نہیں ہے ان کا جو اسلامک حکومت ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ امریکہ کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہوتے، یہ افریقہ کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہوتے. کوئی اگر ان کو نظریہ چیلنج نہ کرتا ہو تو ان کے لیے وہ ریاست ٹھیک ہے. اب اس کو نظریے کو نہ چیلنج کرتا ہو اور ان کو ان کی جو خامیاں ہیں بہت ساری ان پہ وہ چلتے رہے ذہنی اور ذاتی طور پہ، وہ ان کو انگریز کو کوئی اس کی پرواہ. اب اس میں انہوں نے بنا دیے یہ ریاستیں کویت، اردن اور یہ ایران. ان کی ایک سائز تو بالکل ہی سیدھی. ایران اس دوران ایک واقعات حقیقی نیچرل صدیوں وہ ایک بہت بڑی اور مستقبل تہذیب تھی. یہ جو کہتا ہے میں سویلائزیشن کو مٹا دے رہا ہوں، یہ ہم پتہ نہیں یہ دنیا کس طرح ایسا پہنچ گئی کہ ایک آدمی وہ ساری دنیا کو مٹا سکتا ہے. یہ ان کا صلاحیت ہے کہ وہ 10 نیوکلیئر ایکسپلوژنس کرا دیں. تو یہ جو ہم جس طرح بنے ہیں اور کوئی 6000 سال سے اس سے ذرا زیادہ ہماری یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ جو بدلتی رہی ہے، ہم اس طرح بدلتے ہیں. لائف جو ہے وہ انوائرمنٹ ہماری بدلی جب آئس ایج آ گئی آج سے وہ 4000 سال پہلے 6000
वहीं से जाके सारी जमीन, वो कहते हैं आई से इसीलिए आई कि एक आतिश फशा पहाड़ वो पड़ी, उसने ऐसा ऐसा क्लाउड दिया कि क्लाउड कवर सारी जमीन पे हो। अब जमीन पे जब क्लाउड कवर हो गया तो जो एक ऊपर छत पड़ गया जमीन पे पूरी तरह, जो कि क्या कहते हैं, अच्छा आप सोचते होंगे कि हर बात पे इसको क्या कहते हैं, तो ये अंदर था वो एक क्लाउड में, आप उस क्लाउड में हीट सूरज के अंदर तो आती थी बाहर की तरफ, तो हमें ये प्रेशर कुकर बनते, और उसके बाद जब लाइफ स्टैब्लिश हुई पर 2000 साल 3000 साल बाद जब वो बरसें गई तो उसके बाद ये हमारे नई लाइफ आई, फिर उसमें हमारी बारी भी आ गई, और हम अब एक बंदा जो इस लाइफ सारी अर्थ इस वक्त लगता है, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे आती है, उन्होंने उसको मुआवजा नहीं किया, उसका हाथ नहीं होता, एक शख्स, और वो पागल हो गया, सारे अमरीकी क्या है, तो आपको सारी चीज़ें सारी मतलब ये प्लेनेट ऐसे होगा कि इसमें जो कोई 1000 साल बाद अर्थ तक पहुँचेंगे, यहाँ सब जला हुआ है, सब खत्म है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ कोई चीज़ थी, यहाँ कोई बिल्डिंग बनी हुई थी, यहाँ अब हमारे एक चीज़ मैं अर्ज करता चलूँ, ईरान में और अमेरिका और इजराइल में एक उनकी फर्क बहुत है, दो फर्क है। एक फर्क तो है हौसले को, मार खाने का। ईरान के ऊपर सर के ऊपर कोई छत नहीं है, इजराइल के ऊपर एक वो थी आयरन डोम बनाई कि जो कोई बैलिस्टिक मिसाइल उसके अंदर शामिल होती उसके आसमानों पे आता है, वो एक इंटरसेप्टर जाती है। अब ईरान के पास क्या टेक्नोलॉजी है, उसने 20 मिनट की डॉग फाइट 20 मिनट की डॉग फाइट में तो इंडिया को उल्टा कर दिया, और वो बिल्कुल कमाल। उसकी वजह है कि ईरान जो है वो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, अमेरिका जो है वो 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी पे। ये फर्क है टेक्नोलॉजी में। क्या फर्क है मैं आपको, अगर आप 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी क्या थी, अभी भी वो बड़ी इस्तेमाल हो रही है, और जिसके पास चीन की टेक्नोलॉजी नहीं है वो मुल्क अपने जहाज नहीं उठाएगा, उड़ाएगा, बिल्कुल नहीं उड़ाएगा जब तक चीन की ये उसको ख्याल हो कि पाकिस्तान है, ये ईरान है, इसको चीन की टेक्नोलॉजी मिल रही है। वो हैरत उसमें ये है, ये मैं ज़रा दूसरी समझता हूँ कि अर्ज करना, क्योंकि ये चीज़ लोग नहीं समझते। टेक्नोलॉजी ये है कि पहले तो आप जहाज ऐसा बनाते थे कि जो हर कुछ कर सकते, जहाज में इंजन मशीन के जो भी पुर्जे हैं, जो भी उसमें सलाहियतें लगानी है वो आपको हर एक जहाज में लगानी पड़ती, और वो फिजिकल मटीरियल पे डिपेंड करती है, मटीरियल मैथ, जिसको लाइफ को तो मार्क कहता है मैटर इन मोशन, और वो मैटर हो और वो एक खास मोशन में चल रहा हो, वो उसमें लाइफ की वो इर्तिका हो के उसकी लाइफ। अब ये जो अब इससे बिल्कुल बेनियाज हो कि ये हमने भाईजान बनाना है। आप अगर आज की 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी पे जहाज बना रहे हो तो आप कहेंगे इसको इस तरह बनाओ, कोई इसके बीम इस तरह रखो कि ये एरोडायनेमिक, ये तेज और तेज हो।
آپ کہیں گے اس میں بتی اور کچھ ایسے لگاؤ کہ وہ دوسرا جہاز ان کو نہ دیکھ سکے یا جو جہاز ہے. یعنی اس کی باڈی کو اسٹرینتھن کرو اور باڈی جو ہے وہ لڑے گی, وہ کبھی چلائے گی, اس کے پاس بہترین ہیٹ سیکنگ یا کسی اسپیکٹرم پہ وہ پیچھے جاتی ہے جہاز کے, اور جہاز کو آپ نے اگر لاک کر لیا ہے تو وہ جا کے اس کو بیم آپ کہہ لیں شاک, وہ جا کے سیدھی اس کو لگے گی اور اس کو ریپ اپ کر کے اس جہاز کو نظر نہیں آئے گی بیم کے, پائلٹ کو بھی نہیں نظر آئے گا, وہ اس کو بالکل ڈس فنکشنل کر دیں. کوئی پائلٹ اس جو بینچ میں بیٹھا ہے وہ اس کا کچھ نہیں کر سکے. وہ کہ جائے گا اوپر جانا, وہ اسٹک جو ہوتی ہے وہ جائے گا. میں جاری رکھتا ہوں اگر آپ آواز آ رہی ہے. اچھا چلو, وہ چاہے گا کہ وہ چاہے گا اگر جہاز انڈین پائلٹ کہ وہ اسٹک کو ادھر نیچے کھینچ کے جہاز کو اونچا کرے, جہاز نہیں مانے گا. وہ اونچا کرنے کی کرے گا, وہ جہاز نہیں مانے گا. وہ ٹاور سے کرے گا رابطہ, مے ڈے, ٹاور سے رابطہ نہیں ہوگا. اور یہ جہاز جس مومنٹم میں جا رہا ہے اس کا نیچے جاتے یہ مومنٹم میں جا رہا ہے, نیچے سے اس کو دھکا ایک لگا ہوا ہے اور یہ ڈاؤن سلوپ ہے, یہ چلے گا. اب وہ جہاز صرف جہاں مومنٹم پیچھے سے ختم ہو جائے گا ایک حد تک ہی آپ کر سکتے, وہ وہاں جا کے تھک سیدھا پتھر نیچے گرے گا. اب یہ چائنیز ٹیکنالوجی ہمارے پاس, انڈیا کو اس کو خبر بھی نہیں. وہ سائبر ٹیکنالوجی اور یہ جو ٹیکنالوجی نے اسپیکٹرم کیا, اس کے وہ آگاہ ہوئی. چین نے وہ اپنے ہر جہاز لگائی ہوئی اور دوسرے 2 دن آپ نے دیکھا کہ چین نے اپنی ساری ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا اور پاکستانی جہازوں نے آخر میرے وہ کیا نام اس کا نوجوان تھا, وہ ایئر مین تھا, وہ پائلٹ صاحب, اس نے آخری دن جا کے مار کے اور بڑے جشن منایا. انڈیا کو ایئر اسپیس حکومت کی ملی. اب اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اور جو خطرہ ہمیں اس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہم اپنے آپ 20 منٹ کی ایک ڈاگ فائٹ میں 6 جہاز گرا کے ہم اپنے آپ کو سمجھنے شروع ہو گئے ہم آسمان کے بادشاہ, ہم آسمان کے بادشاہ, ہم تو جو کریں اب ہم سپر طاقت. 6 جہاز گرا کے ہم سپر طاقت. اب 6 جہاز گرا رہے ہیں, آپ کی اپنی انوینٹری میں کوئی 150 جہاز, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی سوویت یونین اور امریکہ سے بڑی کارروائی کر دی اور فوج اور عسکری مقابلہ کیا. آپ کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ میں اتنا زور ہے کہ وہ آپ جاتے ہیں جب آصف صاحب جا رہے ہیں مفاہمت کرنے سے افغانستان سے بات چیت کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ افغانوں کو کیا پیغام دیں گے. راجا صاحب کہتے ہیں ہم ان کو پیغام دیں کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں, سیدھے راستے پہ آ جائیں, مذاکرات کریں اور ہمارے ساتھ کے بھائی کا کام چھوڑیں اور ہماری بابازی میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. اب یہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں, یہاں اپنی میڈیا سے بات کر رہے ہیں, جا رہا ہے افغانیوں سے. تو میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم سپر طاقت ہیں, ہم ان کو اتنا ماریں گے, پہاڑوں میں بھی ماریں گے, داروں میں بھی ماریں گے. اور بھائی تمہارے ایک پاس 55 تو سارے فائٹر جہاز ہیں, انہوں نے ان کے پاس اسٹینجر جو ہے وہ بہت امپروو ہے, ایچ چیزنگ ڈیزائن. انہوں نے اگر آپ کے ایک پہلے دن کے آپ کے جہاز انڈین ایئر فورس 6-8 گرا دیے تو آپ کا تو تخمینہ ہی رہے, آپ کے تو اس میں لیے آجا وہاں پہنچے تو افغانیوں نے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کریں گے, بڑی مشکل سے ترکی اور یہ جو ہے دعا والا قطر بڑی مشکل سے قطر نے اور ترکیہ نے
बना के इस अफगानियों को बिठाए रखा कि मैंने बात कर ईरान के पास मैं समझता हूँ तेल की जो हवस है वो इस ट्रम्प को नहीं चैन से बैठे और ये जो इनका हमारा जोड़ है कि हम अब सुपर ताकत हो गए इंडिया के जहाज़ों पर 200 मील दूर अपने स्पेक्ट्रम में अब हम एक सुपर ताकत उसमें एक दोस्त का शेर है तो पता नहीं अपना नाम मैं जाते हैं इसमें अच्छा हो के नाम क्योंकि मैंने उनको जब उन्होंने मुझे सुनाया 2-3 दिन में तो मैंने एक इशारा उनको किया तो मुझे वो बहुत पता पहले मैं पढ़ता हूँ उनका शेर उस इशारे के बाद बहुत अच्छा शेर सरस भी बहुत शेर है बिखर जाएगा इन गलियों में नीले कांच की बिखर जाएगा इन गलियों में नीले कांच की ये जो में आसमां सारा सितारे टूटने का अब मैंने उसको क्या कहा देखो यार तू बड़ा बहुत अलग है मैं कहते कि मेरे बाद देख मैं तो पढ़ के कहते ठीक बैठे बात कर रहे मैं क्या मैथ पढ़ रहा हूँ कहते पढ़ मैं क्या बिखर जाएगा इन गलियों में नीले कांच की सूरत ये दो में आसमां सारा सितारे टूटने तो वो आप पता नहीं आइडेंटिफाई होना चाहता है पर इससे बड़े अच्छे शेर आते अब मैं आखिरी बात करता हूँ वो भी सुना दे धरती होगी मांगे मैं आपको ये करूँ कि इस वक्त तो सूरत ये मुझे 1981 की सूरत से जैसी लगती है 1981 में मुझे क्या 1981 में हुआ था 1979 में इनकलाब फ्रांस हुआ और सॉरी इनकलाब ईरान और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मौनी क्या बनाएंगे रियासत मॉडल रियासत कैसा बनाएंगे हम ये मजबूर हुए कि उसमें एक डांस लिया उसमें हशर मचा दिया और ये साम्राज्य सारे भागते फिर गए उससे हम उसकी कबूलियत हमने ईरान की आई आहिस्ता आहिस्ता कभी वो अच्छे काम करता रहा कभी गोलियाँ चलाते थे मौलवी कभी औरतों के अगर वो नहीं है या हिजाब तो वो मारते थे उनको उनके वो जो थे वो विजिलेंटी जो उनके मोरालिटी को इन्फोर्स करने में होते थे वो जुल्म करते थे लोगों तो मुझे उस लोगों की बात जनवरी 1981 को लाहौर कोर्ट रखा जेल थी नागपुर के सेंट्रल जेल से ट्रांसफर अब मैं जा रहा हूँ उसमें रात के वक्त मुझे उन्होंने कहा कि चले ट्रांसफर हो गया अब मैंने अपने सामान क्या जेल में होता था ब्रीफ केस और छोटा सूट केस वगैरह भरा और मुझे उन्होंने पूछे एक ये कुत्ता गाड़ी जो कैदियों की उसमें बिठा दिया 3 की उसकी साइडें होती फिर उसमें एक ऐसी वो लकीर चलती है जिसमें एक गाड़ी लगी होती है पर जिसमें कैदी उसको तोड़ के अपनी माँ से हाथ लगा लेता है जिसको बाहर नहीं कैदी वहाँ पहुँची जाओ अब उस कुत्ता गाड़ी में बैठा हूँ इतनी बर्फानी आवाज़ चल रही है तो मैं तो नहीं कर रहा था कि मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है मैं एक लाइट सर्वाइवर मैं बाजू हुआ पर अब वो हवा थी वो कहती तेरे बीच में से क्या जितने भी कपड़े में आप कोई 2:30 बजे हम पहुँच गए गेट पे रायपुर जो आपका गेट था अब वहाँ से हमने कहा खुलेगा खोले सुप्रीटेंडेंट जेल और के बंदा डिप्टी सुप्रीटेंडेंट और पुलिस वाले जो लेके आए थे उन्होंने हवाले कर
ان کی بحث ہو رہی ہے، میں سنتا جا رہا ہوں 15-20 منٹ ان کی بحث، اور میں نے رفع آواز کی نہیں، میں نے کہا مجھے کتے لے کے آیا مجھے مجھے دے دیتی آپ کو کہ گڈی تیری بات ہے، انہوں نے سر ساڈا قصور نہیں ہے، یہاں کا بھی قصور نہیں ہے، 6 بجے تو پہلا صدر پاکستان کی جیل میں بلا رہا ہے، ہاں یہ درست ہے، یہ لاؤ یہ معاشی دے قانون دے 6 بجے تک میں ان سے ٹھیکر رہے، عدالت کوئی نہیں، عدالت نے 212 الف لگایا ویولا اینڈ عدالت نے اختیار سب، اور عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، انہیں حلف بھی لیا جاؤ وہ میں اس اتنے میں لکھا ہوں عدالت یہ دروازہ پہ ایران میں نے ان سے 4 شعر، اس عہد میں جز قید کے امکان تو نہیں ہے، اس عہد میں جز قید کے امکان تو نہیں ہے، یہ حاصل شب ہے، یہ حاصل شب ہے در زندان تو نہیں ہے، یہ حاصل شب ہے در زندان تو نہیں ہے، منصف ہے عدالت ہے پر انصاف ہے نابید، اس شہر کا بچنا کوئی آسان کو نہیں، اور ہم اہل جنوب پنجاب کے، ہم اہل جنوب مردم پنجاب کے دم سے، ہم اہل جنوب مردم پنجاب کے دم سے، زندانوں کی شب آج بھی ویراں تو نہیں ہے، اٹھے نے مگر دیر سے اس دیش کے پاس، یہ خطہ پنجاب ہے، ایران تو نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دھرتی ہوگی ماں کی